الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبعد۔ جنات اور جادو میں گھرے ہوئے لوگوں کے لیے بڑا ہی آسان اور مجرب عمل آج میں پیش کرنے لگا ہوں، کیونکہ بہت زیادہ لوگوں کے گھروں کے مسائل بھی ہیں اور معالجین کے پاس جا جا کے وہ تھک چکے ہوتے ہیں، اور معالجین بھی آگے یہ کرتے ہیں کسی کے ساتھ مسئلہ نہ بھی ہو تو کہتے ہیں آپ کے ساتھ یہ مسئلہ موجود ہے، کسی کے ساتھ سائے کا مسئلہ اسے کہیں گے آپ پر جنات کے ساتھ ساتھ جادو کا مسئلہ ہے۔ اور بڑی دفعہ ایسا ہوتا ہے ہمارے پاس مریض آتے ہیں، جب ہم علاج کرتے ہیں پتہ چلتا ہے ان پر تو جادو ہے ہی نہیں، اور جب ان سے ہسٹری سنتے ہیں وہ کہتے ہیں جناب مجھے تو 10 سال قاری صاحب ہو گئے، کبھی فلاں معالج کے پاس گیا، کبھی فلاں معالج کے پاس گیا، کبھی فلاں کے پاس جا کے میں نے اپنی بات کی، فلاں کو اتنا پیسہ دیا تو میں ٹھیک نہیں ہو سکا، اور سب کہہ رہے تھے، کوئی کہتا تھا آپ پر جادو ہے، کوئی کہتا تھا آپ پر جنات کا سایہ ہے، کوئی کہتا تھا آپ پر دیو پری چھائی ہوئی ہے، آپ کا گھر تو بھرا ہوا ہے۔ تو جب ہم نے پڑھائی کی، قرآن کی تلاوت کی گئی تو پتہ چلا اس کے ساتھ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ تو ناظرین، جو شخص یہ محسوس کرتا ہے اس کے گھر میں جادو جنات کے مسائل ہیں، اس کی کچھ علامات اور نشانیاں بھی ہم نے بتائی ہوئی ہیں اپنی ویڈیوز میں، کہ اگر وہ مسائل آپ کے ساتھ ہیں تو پھر آپ سمجھیں کہ آپ کے ساتھ جادو یا جنات کا مسئلہ ہے۔ اسی طرح سے نظر اور حسد کی جو علامات ہیں ان میں سے اگر آپ کے اندر کوئی پائی جاتی ہے تو پھر آپ سمجھیں کہ آپ کے ساتھ یہ مسائل موجود ہیں، اور اگر وہ علامات موجود نہیں، مثلا کوئی کسی کو دورہ نہیں پڑتا، کندھوں پر بوجھ نہیں آتا، گھر میں خون کے چھینٹے نہیں پڑتے، کسی کے کپڑے نہیں کٹتے، نیند آپ کو اچھی آ رہی ہے، معمولات کاروباری زندگی کے سارے بڑے اچھے چل رہے ہیں، گھر کے اندر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بدگمانی سے پھر اپنے آپ کو بچائیں، وہم سے اپنے آپ کو بچائیں، اور اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں، اور نمازوں کا اہتمام کریں، تلاوت کا اہتمام کریں۔ اللہ سے تعلق تو بہر صورت ہم نے جوڑ کے رکھنا ہے، ہم مشکلات میں ہوں یا آسانیوں کے اندر ہوں۔ اگر کسی کو یہ محسوس ہوتا ہے اس کے ساتھ مسئلہ ہے تو بڑا مجرب عمل ہے ناظرین جو آج آپ کے سامنے میں پیش کرنے لگا ہوں، اور انتہائی آسان عمل ہے، ہر شخص کر سکتا ہے، اور اس کے لیے کوئی لمبا وظیفہ نہیں ہے۔ 2 چھوٹی صورتیں ہیں قرآن مجید کی جن کو آپ نے روزانہ پڑھنا ہے، اور اس کی ترتیب یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ کرنا یہ ہے کہ آپ باوضو حالت میں ہوں اور اپنے پاس 1 گلاس پانی کا رکھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے درود ابراہیمی، وہ درود جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ فلق، قرآن مجید کی سیکنڈ لاسٹ جو سورت ہے اس سورت کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کو 11 مرتبہ پڑھ لیا، پڑھنے کے بعد پھر آپ نے سورہ الناس، آخری قرآن کی سورت، اس کو بھی 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دونوں صورتیں 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے درود ابراہیمی پھر سے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر سے اس کو غور سے سن لیں، دوبارہ سے سن لیں کہ آپ نے کیسے عمل کرنا ہے، بڑا آسان عمل ہے۔ فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کے بعد باوضو حالت میں ہوں، گلاس میں پانی لے لیں، اپنے پاس وہ پانی رکھیں، پھر درود ابراہیمی جو درود ہم نماز میں پڑھتے ہیں اس درود کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ فلق، اس کی تلاوت کرنی ہے، 11 مرتبہ سورت پڑھنی ہے۔ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے سورہ الناس پڑھنی ہے، اور سورہ الناس بھی 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد درود ابراہیمی 7 مرتبہ پڑھنا ہے، آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اپنی ہتھیلیوں پر پھونکیں اور اپنے پورے بدن پر اس کو مال لیں، یا کوئی مریض ہے تو آپ اس کو دم کر دیں، یا اس کے ہاتھوں پہ آپ پھونک دیں، وہ اپنے بدن پہ سر سے پاؤں تک جہاں تک اس کا ہاتھ جاتا ہے پورے بدن پہ اپنے ہاتھ کو پھیرے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جو پانی اپنے پاس رکھا ہوا ہے اس پر بھی پھونک دیں، اس پانی کو بھی دم کر دیں، وہ پانی بھی پی لینا ہے۔ صبح کا آپ نے یہ عمل کیا، ہاتھوں پہ پھونکا، پورے بدن پہ مال لیا، گھر کے سارے افراد کو مسئلہ ہے سب کو دم کر دیں، ان کے ہاتھوں پہ دم کریں، پھونک دیں، وہ اپنے بدن پہ خود اس کو مل لیں، اپنے سینے پہ ملیں، اپنے سر سے لے کے پاؤں تک جہاں تک ہاتھ جاتا ہے مل لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے وہ جو پانی دم کیا تھا اس کو سب پی لیں۔ صبح یہ عمل کر لیا آپ نے فجر کی نماز کے بعد، پھر مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد بھی آپ نے یہی عمل دہرانا ہے، اور اسی طرح سے پانی الگ سے رکھ کے اس پانی کو دم کر کے سب نے پینا ہے۔ اگر ایک مریض ہے تو ایک مریض پی لے، سارے گھرانے پر اگر آپ اثرات سمجھتے ہیں
تو سارے گھر والے پی لیں. اور اس کے اندر ایک بات بڑی توجہ والی ہے، اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جس گھر کے کسی ایک فرد کو مسئلہ ہوتا ہے ہم اس کے علاج میں لگ جاتے ہیں، لیکن مسئلہ جب کسی گھر کے ایک فرد کو ہوتا ہے، دراصل اس گھر کے ایک فرد پر مسئلہ نہیں ہوتا بلکہ پورے گھرانے پر ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ کسی پر زیادہ اثرات ہوتے ہیں، کسی پر کم اثرات ہوتے ہیں. بالکل اسی طرح سے جیسے کسی گھر کے دروازے کو، دیوار کو پھلانگ کے گھر میں داخل ہونا چور ڈاکو کے لیے مشکل ہوتا ہے، لیکن جب وہ گھر کے اندر داخل ہو گیا ہے پھر وہ آپ کے گھر میں جو بھی نقصان کرے، جس کو چاہے نقصان پہنچائے، وہ کر سکتا ہے. شیاطین جب کسی بھی وجہ سے کسی گھر میں داخل ہوتے ہیں تو کسی پر اثرات 100% ہوتے ہیں، کسی پر 80% ہوتے ہیں، کسی پر 50% ہوتے ہیں. تو مختلف کیفیت ہوتی ہے ہر ایک کی، اور ہر شخص تکلیف میں بڑھتا چلا جاتا ہے. اس کے لیے بہترین یہ ہے کہ اگر کسی ایک فرد کو مسئلہ ہے تو بھی سارے گھر والے یہ عمل کریں. اس کے ساتھ 41 دن تک یہ عمل کرنا ہے. یہ جو میں نے عمل بتایا صبح اور شام 41 دن تک کر لیں، اللہ کی توفیق سے بڑے سے بڑا جادو ٹوٹ جاتا ہے، اور سایہ ہو تو گھر سے وہ نکل جاتا ہے. گھر میں آپ کو محسوس ہوتا ہے، آپ گھر میں اس پانی کے چھینٹے بھی لگا سکتے ہیں. صبح بھی چھینٹے لگائیں، شام کو دم کریں، پانی پی لیں، اس میں سے بچا کے آپ گھر میں دیواروں پر، کمروں میں آپ چھینٹے لگا دیں. اب اس کے ساتھ کیا ہوگا، سارے گھر میں اگر کوئی اثرات موجود ہیں تو وہ بھی نکل جائیں گے، اور اگر کسی فرد کے ساتھ مسئلہ ہے تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ نجات عطا فرما دیں گے. ناظرین، ہماری ویڈیوز کو آپ دیکھنے کے بعد کوشش یہ کیا کریں کہ آپ ویڈیو کو آگے شیئر کریں، اور ہمارا یوٹیوب چینل عطاء الرحمن اعظم اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور شیئر کرنے کے ساتھ ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کی روحانی اور جسمانی بیماریوں سے نجات عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.